اور بات سن لو، دیکھو 1,24,000 پیغمبر آئے، پہلے آئے، حضور بعد میں آئے، حضور آخر نبی ہے نا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، ایک ہی حرم تھا، اس کا نام مکہ تھا، ایک ہی حرم تھا، وہ شہر مکہ میں تھا، کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں تھا، حرم ایک ہی تھا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کوئی دوسرا حرم نہیں بنا، کوئی دوسرا حرم نہیں بنا، مگر سنیوں تم اپنی قسمت پہ قربان جاؤ کہ تم کس کی امت میں پیدا ہو گئے ہو۔ 1,24,000 پیغمبر کوئی پورے مکہ میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی پیغمبر مصر میں پیدا ہوئے، کوئی پیغمبر جارڈن میں پیدا ہوئے، کوئی پیغمبر یمن میں پیدا ہوئے، کوئی پیغمبر حجاز میں پیدا ہوئے، کوئی پیغمبر فلسطین میں پیدا ہوئے، کوئی پیغمبر پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے کسی اور مقام کو حرم نہیں بنایا، مگر کوئی پیغمبر پیدا ہوئے تو ہوئے، لیکن جب پردہ کرے تو کوئی جارڈن میں کسی کا مزار ہے، عراق میں کسی کا مزار ہے، کسی پیغمبر کا مزار یمن میں ہے، کسی پیغمبر کا مزار مصر میں ہے، کسی پیغمبر کا مزار ایران میں ہے، کسی پیغمبر کا مزار فلان جگہ پر ہے، لیکن کسی پیغمبر کے آرام کرنے کی وجہ سے کسی بھی ملک کو، کسی بھی جگہ کو حرم کا درجہ نہیں دیا گیا۔ مگر اے مصطفیٰ، آپ پر میری جان قربان، اے میرے نبی تجھ پر میرے گھر بار قربان، تو کیسی شان لے کر پیدا ہوا، تو مکے میں تھا تک مکہ حرم تھا، تو نے مکہ چھوڑا مدینہ آیا تو تیرے رب نے تیری خاطر مدینے کو حرم بنا دیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو حرم بنا دیا، اور مدینہ پہلے سے مدینہ نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ پہلے سے مدینہ نہیں تھا، پہلے وہ یسرب تھا۔ کیا تھا بولو؟ تاجدار کائنات مکے سے ہجرت کیے، مدینے کی طرف آئے، آقا کا سفر مبارک شروع ہوا مکے سے۔ حضور جب یسرب کے قریب آئے تو صحابہ جانتے تھے یہ جس علاقے میں اب پیارے مصطفیٰ کا قافلہ داخل ہو رہا ہے، یہ علاقہ یسرب ہے۔ یسرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیماریاں پنپتی تھی، جہاں کی فضاؤں میں وبا تھی، وبال تھا، پریشانی تھی، مصیبت تھی، رنج و ملال تھا، بیماریاں تھی۔ پیارے مصطفیٰ نے جیسے ہی یسرب میں قدم رکھا، آگے بھی نہیں بڑھے، پہلا قدم رکھ کے حضور رک گئے، رک کے صحابہ کی طرف پلٹے تو صحابہ کرام اپنے چہروں کو اپنے امامے کے کپڑوں سے ایسا ڈھانپ لیے تھے، ایسا ڈھانپ لیے تھے صحابہ۔ حضور نے پوچھا صحابیوں یہ کپڑا اپنے چہروں پر کیوں لگائے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ یہ یسرب بیماریوں کا مرکز ہے، اس کی ہوا میں بیماری ہے، اس لیے ہم نے یہ کپڑا لگا لیا تاکہ اس کی ہوائیں ہمارے اندر داخل نہ ہو۔ تو کہا صحابیوں چہروں سے کپڑا نکالو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے نبی نے یسرب میں قدم رکھ دیا ہے؟ صحابیوں اب یہ یسرب وباؤں کا مرکز نہیں، اب یہ رحمت کا مرکز ہوگا، اب یہ امن کا مرکز ہوگا، یہ سلامتی کا مرکز ہوگا، یہ شفا کا مرکز ہوگا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہوگا، یہ میرے غلاموں کی آماج گاہ بنے گا۔ اور اے صحابیوں اب تک یہ وبال تھا، اب یہاں سے حرم کا درجہ نصیب ہونے والا۔ پیارے آقا مدینے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، آقا نے دعا کی، اے اللہ حضرت ابراہیم کی دعا پر تو نے مکے کو حرم کا درجہ دیا،
اے اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا میری خاطر میرے اس شہر کو تو حرم سے دوگنے درجے کا حرم کا درجہ عطا فرما، مکے سے دوگنے درجے کا حرم کا درجہ عطا فرما۔ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی دعا قبول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں 1,24,000 پیغمبروں کا پیدا ہونا ایک طرف، آرام کرنا ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا قدم مبارک رکھ دینا ایک طرف۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ شان وہ رتبہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل جا رہے پٹھے پورے بازو والے، معلوم نا بازو والے گھور کے دیکھ رہے ہیں جی، پھر ان لوگ کئی کو گھور کے دیکھ رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں پیسے تو باقی نہیں ہوں نا۔ دیکھو یہ بازو والے کیا بولتے ہیں، ہم لوگ مدینے کو جا رہے، مدینے کو روجہ کہیں کو جا رہا رہے، کیوں جا رہا پیارے، کون جاؤ بولے، خالی مکے کو جا، آجا مدینہ کہیں کو نہیں وہاں مسجد نبوی شریف ہے، اس میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ لڈو یہاں بھی گیم کھیل رہا، بہت اشارے پٹھے یہ بازو والے آخری گیم لڑائے بیٹے۔ میں بولا تو مسجد نبوی میں نماز، ہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم، نماز پڑھنے مسجد نبوی میں نماز پڑھیں۔ میں پوچھا مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو ثواب کتنا؟ بولے ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ایسا آنکھاں پھاڑ کے بولتا اب بھی پڑھنا دل بولتا۔ ذرا غور کرو، میں اس کو پوچھا ابے دیوانے پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے تو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا مسجد نبوی میں پڑھے تو ہے۔ ہندوستان میں گن گن کے چن چن کے نکالے تو 10 لاکھ مسجدیں نکلتے، پورے 10 لاکھ مسجدوں کی فضیلت ایک طرف، مسجد نبوی کی فضیلت ایک طرف۔ میں پوچھا اتنی بڑی فضیلت مسجد نبوی کو ملی کہ تو جا کے وہاں نماز پڑھتا ہو بول کے 1.5 لاکھ روپے خرچہ کر رہا، جو رکوع بچوں کو چھوڑ کے جا رہا، جا کے وہاں جا کے نمازہ پڑھ کے آ رہا۔ میں بولا مسجد نبوی کو یہ فضیلت کس کی وجہ سے ملی؟ تیرے ابا کی وجہ سے، دادا حضرت کی وجہ سے نہیں، تیرے امیر صاحب جا کے اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کی فکر شکار سکار شنو، امیر صاحب کی وجہ سے فضیلت ملی؟ کہا نہیں، مسجد نبوی کو فضیلت کسی اوڑیسہ والے، ہندوستان والے، سعودی والے کی وجہ سے نہیں، مسجد نبوی کو فضیلت خدا کی قسم اس لیے ملی ہے کیونکہ آمنہ کے لال نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور میرا مصطفیٰ وہاں آرام فرما رہا۔ میرے نبی کے صدقے سے فضیلت ملی، بے شک۔ میرا نبی نہیں تو مسجد نبوی بھی نہیں، نبی ہے تو مسجد نبوی ہے۔ مگر یہ کتنی ڈینجر قوم ہے، دیکھو مسجد نبوی کو لے لی، نبی کو چھوڑ دی، بہت ڈینجر ہے نہیں؟ ان لوگوں بھی ایسی کر رہے، ووٹ مسلمانوں سے لے لیے NRC بول کے چھوڑ دے رہے، دونوں کلم اکٹی بھایا ہے۔ ووٹ لیتے وقت نے بولے NRC، بولے تو دیتے ہی نہیں تھے ہم۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسائل کو سمجھو، بے شک مسائل کو سمجھو پیارو۔ آج جو کچھ بھی ہے کائنات میں خدا کی قسم وہ حضور کے صدقے سے ہے۔ بے شک۔ ایک مسئلہ اور بتاؤ،